السلام علیکم ناظرین، گزشتہ روز سے سوشل میڈیا پر ایک مسئلہ گردش کر رہا ہے حریم شاہ کے حوالے سے۔ حریم شاہ جو کہ ایک مشہور و معروف ٹک ٹاکر بھی ہیں اور اس وقت مراکش میں موجود ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کی یہ ویڈیوز ان کے کراچی اور اسلام آباد کے گھروں میں بنائی گئی ہیں، اور کیونکہ کچھ عرصہ پہلے ان کی دوست عائشہ اور سندل کھٹک ان کے ساتھ رہا کرتی تھیں، تو انہوں نے حریم شاہ کی یہ ویڈیوز بآسانی حاصل کر کے اس وقت استعمال کی ہیں، اور حریم شاہ نے سائبر کرائم میں بھی اس کے بارے میں رپورٹ کی ہے، لیکن سائبر کرائم کا یہ کہنا ہے کہ جب تک کہ کوئی ویڈیو منظر عام پر نہیں آ جاتی ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو ناظرین، بات جو سمجھانے کی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا دین اسلام جب خواتین کو پردے کا حکم دیتا ہے تو آج کل خواتین کے حقوق کے علم بردار کچھ تنظیموں نے جو شور مچا رکھا ہے کہ خواتین کو آزادی دو، خواتین کو ان کے حقوق دو، پردہ اور حجاب خواتین کو ان کے حقوق سے روکتا ہے، ان کی آزادی میں ایک آڑ بن جاتا ہے۔ تو ناظرین، یہاں پر ہمارے لیے یہ بات قابل غور ہے کہ اسلام نے جو بھی اصول اور قوانین رکھے ہیں اس سے بڑھ کر اور کچھ بھی نہیں، اور حقوق کی اگر بات کی جائے تو خواتین کو حقوق دیے ہی دین اسلام نے ہیں۔ اسلام سے پہلے خواتین کا معاشرے میں کیا مقام تھا یہ بات کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے، خواتین کو انسان بھی نہیں سمجھا جاتا تھا، حقوق دینا تو بہت دور کی بات ہے، خواتین کو زندگی جینے کا حق بھی نہیں تھا، بیٹیاں پیدا ہوتے ہی ان کو زندہ دفنا دیا جاتا تھا، یہ خواتین کا حقوق کا حال تھا۔ تو چلیے ہم دیکھتے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک نے خواتین کے حقوق کے حوالے سے کیا بیان کیا ہے۔ Chapter number 33, verse number 59. O Prophet, tell your wives and your daughters and the believing women that when they go abroad, they should put on the cloak, they should put on the jilbab, so that they shall be recognized and it will prevent them from being molested. Quran says hijab has been prescribed for the women so that they shall be recognized and it will prevent them from being molested. ڈاکٹر ذاکر نائک نے پردے کے بارے میں بتاتے ہوئے سب سے پہلے سورہ احزاب کا حوالہ دیا، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور اس کا مفہوم ہے کہ اے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ بتائیں اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو اور تمام اہل ایمان عورتوں کو کہ جب وہ گھر سے نکلیں تو باحجاب اور پردہ کر کے نکلیں تاکہ وہ لوگوں کی چھیڑ چھاڑ سے محفوظ رہیں۔ اس کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک نے ایک عام سی مثال دے کر سمجھایا کہ جو کہ آپ آگے چل کر ویڈیو میں دیکھیں گے کہ اگر دو بہنیں جو شکل و صورت میں بالکل ایک جیسی ہوں، ہم شکل ہوں، وہ اگر باہر نکلیں اور ان میں سے ایک باحجاب ہو جس کا صرف چہرہ اور ہاتھ ہی نظر آ رہے ہوں، اس کے علاوہ اس نے مکمل پردہ کیا ہوا ہو، اور دوسری بہن جو کہ شکل و صورت میں بالکل اس کے ہی جیسی ہے لیکن وہ بے حجاب ہو، تو لوگوں کی نظروں کا مرکز کون بنے گی؟ یقیناً وہی کہ جس نے حجاب نہیں کیا ہوا۔ I'd like to ask you a question. That suppose two twin sisters who are very beautiful, who are equally beautiful, if they are walking down the streets of Dubai, walking down along the Corniche, and if one twin sister, she is wearing the Islamic hijab, the complete body covered except the face and the hands up to the wrist, and the other twin sister, she is wearing the western clothes, the mini skirts or shorts, and if both of them are walking down the streets in Dubai along the Corniche, and if on the side there is a ruffian who is waiting for a catch, who is waiting to tease a girl, I am asking the question, which girl will he tease? Will he tease the girl wearing the Islamic hijab, or will he tease the girl wearing the western clothes, the mini skirts or short? Which girl will he tease? Which girl? But natural, the girl wearing the western clothes, the mini skirts or short. If you are inviting, then you will receive. Quran rightly says that hijab has been prescribed to prevent the woman from being molested. And after this, if anyone rapes any woman,
The Islamic Sharia says death penalty. ڈاکٹر ذاکر نائک نے یہ بتایا کہ دین اسلام میں زنا کی سزائے موت ہے۔ اس کے بعد چند اسلام مخالف لوگ یہ کہیں گے کہ اس ترقی یافتہ دور میں اس طرح کا قانون یہ تو انسانی حقوق کے خلاف ہے۔ تو اس پر ڈاکٹر ذاکر نائک نے یہ بتایا کہ میں نے بہت سارے غیر مسلموں سے یہ سوال کیا کہ اگر آپ کی بہن، ماں یا بیٹی کے ساتھ اس طرح کا معاملہ پیش آئے اور ظلم کرنے والا آپ کے سامنے کھڑا ہو تو آپ اس کو کیا سزا دیں گے؟ تو ان میں سب لوگوں نے ایک ہی جواب دیا کہ ہم اس کو قتل کر دیں گے، اور کچھ نے تو یہاں تک کہا کہ ہم اس کو اذیت ناک موت دینا پسند کریں گے۔ تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے یہ کہا کہ اگر یہ معاملہ آپ کے اپنے گھر میں ہو تو آپ اس کو قتل کر دینا چاہیں گے، لیکن دوسروں کے لیے ایسا نہیں سوچیں گے۔ لیکن انسانیت کے تمام حقوق اسلام بتاتا ہے، اور دین اسلام ہی واحد ایک ایسا مذہب ہے جو سب کو یکساں حقوق دیتا ہے۔ مزید ڈاکٹر ذاکر نائک نے امریکہ کے بارے میں بتایا، جس کو ہم سب سے زیادہ ترقی یافتہ ملک سمجھتے ہیں۔ وہاں پر ایک محتاط اندازے کے مطابق روزانہ 1700 کیس ہوتے ہیں زنا کے، یعنی کہ تقریباً ہر 32ویں سیکنڈ میں وہاں پر یہ مسئلہ پیش آتا ہے۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے سعودی عربیہ کی مثال دی کہ جہاں پر فحاشی، عریانی اور زنا اس قسم کے تمام گناہ سب سے کم ہیں، اور اگر پوری دنیا میں کوئی ملک ایسا ہے جہاں پر سب سے کم زنا ہے تو وہ سعودی عربیہ ہے۔ اور حال ہی میں ایک سروے کے مطابق یہ بتایا گیا ہے کہ مدینہ از دا سیفسٹ سٹی ان دا ورلڈ فار ویمن ہو آر گوئنگ الون، یعنی کہ مدینہ ایک واحد شہر ہے پوری دنیا میں جو کہ خواتین کے لیے سب سے زیادہ محفوظ ہے۔ چاہے وہ اکیلے ہی کہیں جانا آنا چاہیں تو خواتین کو کسی بھی قسم کا کوئی ڈر نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے آپ شریعت لاگو کریں اور اس کے بعد اس کے نتائج دیکھیں۔ Many non-Muslims say death penalty. In this age of 21st century, Islam is a barbaric religion. It's a ruthless law. But when I ask this question, and I've asked this question to thousands of non-Muslims, that suppose, God forbid, someone rapes your mother or someone rapes your sister, and if you are meet the judge and the rapist is brought in front of you, what punishment will you give him? Believe me, all of them said 100% we will put him to death. Some went to the extreme of saying we will torture him to death. So someone rapes your mother, your wife, your sister, you want to put him to death. Someone rapes somebody else's mother, somebody else's sister, you say death penalty, barbaric law. Why these double standards? Why? And do you know, America, USA, which happens to be the most advanced country in the world, do you know it has one of the highest rates of rape in the world? The country which has one of the highest rate of rape in the world is USA. According to the FBI statistics of 1990, every day 1,756 cases of rape took place. According to the statistics of US Department of Justice in 1996, every day 2,713 cases of rape took place. 1990, 1,756. 1996, 2,713. Maybe the Americans got bolder. In 6 years' time, they got more bold. If you calculate, every 32 seconds, one rape is taking place in America. You know, we are here in this auditorium for the past 1.5 hours. Already 150 rapes may have taken place in USA till the time we are here. I am asking you the question that if you implement the Islamic Sharia, any man looks at a woman, he should lower his gaze. The woman should be modestly dressed, complete body covered, except the face and hands up to the wrist. And after that, any man rapes any woman, capital punishment, death penalty. I am asking you the question, will the rate of rape in America, will it increase, will it remain the same, or will it decrease? It will decrease. It's a practical law. You implement the Sharia, you get results. That's the reason the least rate of rape in any country in the world, it's in Saudi Arabia. You implement the Sharia, you get results. امید کرتی ہوں آج کا یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا۔
اگر ہمارا ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اسے لائک کریں اور مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔ جزاک اللہ۔